حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان کو سکتہ ہو گیا، وہ چپ ہو گئے، بول نہیں رہے، کوئی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دے پا رہے، عجیب کیفیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم ننگی تلوار لیے ٹہل رہے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایسے میں صدیق اکبر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے حضور کو خراج عقیدت پیش کیا اور آپ کی مبارک چادر ہٹائی، اور ہٹانے کے بعد پیشانی چومی اور کہا واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ۔ پھر ممبر پر آئے، جہاں حضور کے پیر رہتے تھے وہاں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد سارے صحابہ کو پکارا۔ یہ سمجھ لیجئے یہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ حضور کی وفات سے ان سب کی طاقتیں فنا ہو گئی تھی، لیکن صدیق اکبر نے کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کا پجاری تھا وہ سمجھ لے اس کا خدا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا تو اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے سنبھالا دیا، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ صدیق اکبر ہیں جو آپ کو ان واقعات کی روشنی میں اور ان حقائق کی روشنی میں نظر آ رہے ہیں۔ مرض الوفات حضرت کا مزاج یہ تھا، اور حضرت کی شان یہ تھی کہ حضرت خود امامت فرماتے تھے، سب نمازوں کی امامت حضرت خود فرماتے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ لیکن مرض الوفات میں جب طاقت جواب دینے لگی تو آپ نے باصرار تمام صدیق اکبر کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا کہ یہ نماز پڑھائیں، یہ نماز پڑھائیں گے۔ صدیق اکبر نے نماز آپ کی مبارک حیات میں آپ کے حکم سے، جو آپ نے حکم دیا تھا اس حکم کی بنیاد پر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند فرمائے، میں نے ان سے یہ بات ان کے سامنے پیش کی، فرمایا ہاں یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف، یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف۔ اور حضرت علی نے کیا کہا جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو کیا کہا؟ رسول اللہ نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کا امام بنایا۔ یہ بکنے والے بکا کریں، الٹی سیدھی باتیں کیا کریں، ان کو کرنے دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر افضل الصحابہ، امام الصحابہ، اور سارے صحابہ اکرام میں سب سے ممتاز۔